وسلم تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك وسلم عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا ولي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة الله حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد معزز سامعین کرام، برادران اسلام، نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار علماء کرام، بالخصوص زینت مسند صدارت سادات کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ پروقار محفل آپ لوگوں نے مولا کائنات حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے منعقد کی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ محفل کا لمحہ لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں بالکل اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر لی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ سچی بات جاری فرمائے اور سچ سن سنا کے مجھے اور آپ کو قابل عمل باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ سارے ایک بار تھوڑا سمٹ کے آپ کے آگے جو خالی جگہ اس کو پر کر دو تاکہ بعد میں آنے والوں کو گردنے پھیلانے کے آگے نہ آنا پڑے اور پھر توجہ نہ بڑھے۔ سارے تھوڑا قریب بولو نا، آگے جو خالی جگہ اس کو پر کر دو تاکہ جب بعد میں آئیں تو پیچھے آسانی سے جگہ بھی میسر آئے گا۔ درود پاک پڑھی تو صلاۃ والسلام علیہ یا سید یا رسول اللہ۔ مولا کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ جب آپ پیدا ہوئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک دینے کے لیے حضرت ابو طالب کے گھر پہنچے۔ آپ کی چچی فاطمہ بنت اسد نے عرض کی، بھتیجے بیٹا تو پیدا ہوا ہے لیکن پریشانی یہ ہے کہ یہ آنکھیں نہیں کھول رہا کہ شاید یہ نابینا پیدا ہوا ہے۔ تو میرے حضور نے فرمایا اس کو میری گود میں دو۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو اپنی گود میں لیا اور حضور نے اپنا لعاب حضرت علی کے منہ میں ڈالا، علی پاک نے فوراً آنکھیں کھول دی۔ گویا آپ کے ہاں یہ عرض کر کے آئے ہوں گے کہ دنیا پہ جاؤں گا تو جب آنکھیں کھولوں گا تو سب سے پہلا چہرہ مصطفیٰ کا سامنے ہوگا۔ قربان جائیں ان آنکھوں پہ جن کا پہلا نظارہ بددعا کا چہرہ ہے۔ مولا کائنات کی پہلی خوراک لعاب رسول ہے اور پہلا نظارہ مصطفیٰ کا چہرہ۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے مولا علی کو غسل دیا۔ جب غسل دیا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو عرض کی تھی بیٹا غسل سے مزید نکھر گیا ہے تو آپ نے آنسو کیوں بہائے؟ کہا مجھے بات یاد آئی کہ آج علی کو پہلا غسل میں دے رہا ہوں اور کل آخری غسل علی مجھے دے گا۔ اور پھر ایسے ہی ہوا، مولا کائنات نے میرے حضور کو مدینہ منورہ میں آخری غسل دیا۔ غسل دیتے ہوئے کچھ پانی کے ناک اور آنکھ گڑے کے درمیان بچ گیا تو نکالنے کی بجائے اپنے لب چوس لیا۔ اللہ اکبر۔ مولا کائنات کہا کرتے تھے کہ ساری آسمانوں کے جو علوم ہیں وہ قرآن مجید میں ہیں اور قرآن مجید کے اندر سارے علوم جو ہیں وہ سورہ فاتحہ میں ہیں اور سورہ فاتحہ کے سارے علوم سورہ فاتحہ کی بسم اللہ میں ہیں اور بسم اللہ کے سارے علوم بسم اللہ کی با میں ہیں اور بسم اللہ کی با کے سارے علوم با کے نیچے جو نقطہ ہے اس میں ہے۔ فرماتے انا نقطہ تو تحت البا، میں جو علی ہوں میں وہ با کا نقطہ ہوں۔ سوال ہوا کہ اتنا
علم کہاں سے آیا؟ ظاہری علوم بھی آپ کے پاس، باطنی علوم بھی آپ کے پاس، زمینی علوم بھی آپ کے پاس، آسمانی علوم بھی آپ کے پاس، تو اتنا علم کہاں سے آیا؟ تو کہا جب میں نے تاجدار مدینہ کو مدینہ منورہ میں آخری غسل دیا تھا تو وہ پانی جو حضور کے آنکھ کے اوپر جمع تھا تو اس کو نکالنے کی بجائے میں نے لب لا کے چوس لیا تھا، تو جس دن سے وہ پانی چوسا ہے علم کے سمندر میرے سینے میں آ گئے۔ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت علی کی جو پرورش ہے وہ میرے حضور کے گھر میں ہے۔ حضرت ابو طالب کی اولاد زیادہ تھی اور ذرائع آمدنی تھوڑے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا کہ ہم دونوں جاتے ہیں ابو طالب کے پاس، ایک بیٹا ان کا آپ اپنی کفالت میں لیں اور ایک میں لے۔ کہا ٹھیک ہے۔ جب جا کے بات کی تو کہا ٹھیک ہے، ایک آپ لے لیں ایک آپ لے لیں۔ تو میرے حضور نے فرمایا میں تو علی کو دوں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی کو سینے کے ساتھ لگایا، گھر لے آئے، تو پھر حضرت علی کی جو تربیت ہے، پرورش ہے، وہ میرے حضور کے گھر میں ہے۔ اللہ اکبر۔ جب میرے نبی نے نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت حضرت علی کی عمر 8 سال تھی، ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی۔ فرض تو ہوئی ہے شب معراج کو، لیکن حضور نوافل پڑھا کرتے تھے اور حضرت خدیجہ بھی نوافل پڑھا کرتی تھی۔ تو مولا کائنات بچے تھے تو کہا کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ کہا وحدہ اللہ شریک کی عبادت ہے، ہمارا جو رب ہے وحدہ اللہ شریک ہے، ہم اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ تو حضرت علی نے اپنے گھر کے اندر بڑوں کو دیکھ کر بچپن سے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ بچپن سے بھی نماز فرض، لیکن بچپن سے ہی نماز کی عادت تھی۔ تو جب گھر میں بڑے لوگ نماز پڑھتے ہیں تو چھوٹوں کو کہنا نہیں پڑتا، وہ دیکھ دیکھ کے نمازی بن جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بڑا تعجب ہوتا ہے جب لوگ کہتے ہیں جی پتر جوان ہو گیا نماز نہیں پڑھتا، دعا کرو ان کو سمجھاؤ، چلو اسی نہیں پڑھتے ہیں تھے بڑے، تو بھائی جب تم نہیں پڑھتے یہ کتوں بڑے؟ الولد سر النبی ہے، بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اولاد نمازی بنے تو پہلے خود کو نمازی بنانا ہوگا۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی جب نماز فرض ہوگی اس وقت تو صبر بھی نہیں تھا کہ نماز چھوٹے، بلکہ نماز کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہو گیا، نماز کے ساتھ اتنی محبت ہو گئی، نماز کے ساتھ اتنا قلبی لگاؤ ہو گیا کہ ایک غزوے میں باقی صحابہ نے نماز پڑھ لی تھی اور مولا کائنات کی نماز رہتی تھی، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ذرا گود کر، میں نے آرام کرنا۔ حضرت علی نے گود حاضر کی اور حضور نے اپنا سر انور رکھا اور میرے حضور نے آنکھیں بند کی، آرام کرنے لگے۔ ادھر سورج اپنی آخری کرنیں سمیٹ رہا تھا اور حضرت علی حضور کی زیارت بھی کر رہے تھے۔ منظر اتنا حسین تھا جیسے ریل میں قرآن رکھا ہوتا ہے، اور ادھر بے قراری نماز کی تھی کہ نماز جاری ہے، بے چینی بے قراری بڑھتی گئی، اور جب وہ بے قراری شدت بڑھ کے آنکھوں سے آنسو کے ذریعے باہر نکلی تو حضور کے رخسار پہ آنسو گرے، تو حضور نے پوچھا علی کیا ہوا؟ آقا میری نماز قضا ہوا۔ اللہ اکبر۔ اب میرے حضور نے پوچھا کہ علی ادا پڑھنی ہے یا قضا پڑھنی ہے؟ کہ شریعت مصطفیٰ کا مسئلہ ہے، قضا ہو تو قضا پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی توجہ ہماری جو قضا ہوتی ہے تو غفلت میں قضا ہوتی ہے، اور مولا علی کی جو قضا ہوئی تھی تو غفلت میں قضا نہیں ہوئی تھی، وہ اطاعت خدا میں اطاعت مصطفیٰ میں قضا ہوئی تھی۔ اور میرے حضور کے ہاتھ اٹھے اللہم انا علیٰ کان فی طاعتک و طاعت رسولک فرضت علیہ شمس۔ اے اللہ علی تیری بندگی کر رہا تھا، علی تیری بندگی کر رہا تھا۔ اچھا نماز پڑھنا بندگی یا نماز چھوڑنا بندگی؟ پڑھنا بندگی، لیکن یہاں چھوڑنا بندگی۔ کیوں؟ رب نے قرآن میں کہا نہیں میں یؤتی رسول اللہ فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اب جو قضا تھی وہ اطاعت رسول میں تھی، اطاعت خدا میں تھی، غفلت کی قضا نہیں تھی۔
اس وقت یہی خیال تھا کہ نمازیں گھر قضا ہو پھر ادا ہو، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہو۔ لیکن وہ بے چینی بڑھ گئی تو کہا میری نماز قضا ہو گئی، اور پھر میرے حضور نے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ علی کے لیے سورج کو مالک واپس کر دے، تو علی نے اس دن بھی قضا نہیں پڑھی، اس دن بھی ادا ہی پڑھی۔ اب مجھے اور آپ کو اپنے اندر اترنا ہے، یہ جو جلسے ہوتے ہیں، یہ جو شخصیات کے تذکرے ہوتے ہیں، یہ صرف کاموں کا چسکا نہیں ہوتا کہ ہم وقتی طور آئیں، ذوق لیں، نعرے مارے، لنگر کھائیں، چلے جائیں، نہیں، ان کی زندگی سے سبق سیکھنا ہوتا ہے، اپنے اندر اترنا ہوتا ہے، خود کلامی کرنی ہوتی ہے۔ وہ کہا تھا نا اقبال نے اپنے من میں ڈوب کر پاجا سواگے زندگی، میرا نہیں مانتا نامن اپنا تو بن۔ تو اپنے آپ سے پوچھئے کہ ہم اپنے آپ کو علی کا محب بھی کہیں، اپنے آپ کو علی کا ملنگ بھی کہیں، اپنے آپ کو علی کا عاشق بھی کہیں، علی کے نعرے بھی مارے، اور حضرت علی کے نام کے اصحاب ثواب کے لیے نیاز بھی بانٹیں، اور نماز کے قریب نہ جائیں، تو پھر علی کے ساتھ جو محبت ہے وہ پکی نہیں ہے۔ حضرت علی کی تو ایک نماز قضا ہوئی تو وہ پڑھے تھے، اور اگر ہم حضرت علی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر ہمیں عزم کرنا ہوگا کہ آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، اور اگر کبھی چھوٹ جائے بشری تقاضا ہو سکتا ہے۔ اس طرح ایک غزوے میں تھے تو حضرت بلال سے حضور نے کہا کہ بلال تو ہمیں نماز فجر کے لیے جگانا، ہم سونے لگے، یہ میرے آپ کے لیے ایک نمونہ بننا تھا، ورنہ میرے حضور فرماتے ہیں میری آنکھ نہیں سوتی ہے، میرا دل نہیں سوتا۔ تو ہوا یہ کہ سارے صحاب سو گئے اور بلال حبشی بھی سو گئے۔ حضور کی آنکھ اس وقت کھلی جب سورج کی کرنوں نے میرے نبی کے جسم کے بوسے لیے نا، تو حضور بیدار ہوئے، تو باقی صاحب کو جگایا، تو کہا بلال تو نے تو ہمیں جگانا تھا، تو عرض کیا کہ جس رب نے آپ کو صلاح دیا اس رب نے مجھے بھی صلاح دیا۔ تو اگر بشری تقاضے کے تحت کبھی نماز نکل جائے تو پھر آنکھوں میں آنسو بھی آئے، بے چینی بھی ہو، بے قراری بھی ہو کہ مولا کائنات کی ایک نماز قضا ہوئی تھی تو وہ روئے تھے، تو مالک ہم سے تو غلطی ہوئی ہوگی، جس کی نحوست سے نماز نکل گئی، تو مالک ہمیں توفیق دے کبھی ہماری نماز قضا نہ ہو۔ تو اگر یہ کیفیت بنتی ہے میری آپ کی تو پھر تو علی کے ساتھ محبت سچی ہے، پھر تو واقعی علی کے غلام ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے، نماز سے دوری ہے، تو پھر صرف دعویٰ ہے علی کی محبت کا، جس کی دلیل کوئی نہیں۔ تو حضرت علی کے ساتھ اگر محبت ہے تو پھر 5 وقت نماز کا اہتمام بھی کرنا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان ہے وہ برال برا ہے۔ میرے حضور نے آپ کی عظمت بیان کی، جب پوچھا گیا کہ آقا آپ کو مردوں میں کس کے ساتھ زیادہ محبت ہے، فرمایا علی کے ساتھ، سبحان اللہ۔ عورتوں میں کس کے ساتھ محبت ہے، فرمایا فاطمہ کے ساتھ، سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ اس محبت کو مزید مستحکم کرنے کے لیے بحکم وحی، حکم خداوندی، ان دونوں کے درمیان حضور نے نکاح قائم کیا، فرمایا خدا کی بھی یہی مرضی ہے، مصطفیٰ کی بھی یہی مرضی ہے۔ اور پھر میرے حضور نے قیامت تک آنے والی امت کو پیغام دیتے فرمایا من تم تو مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یہاں مولا سے مراد مددگار، مولا سے مراد سردار، اللہ اکبر۔ اور دوسرے مقام پہ میرے حضور فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم و علی الباب، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ انا دار الحکمہ علی البابہ، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ساری کی ساری حکمت کا منبع و مصدر مصطفیٰ کی ذات ہے، اور حضور کا گھر حکمت کا گھر ہے، اور علی اس گھر کا دروازہ ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے میں یؤتی الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت عطا کی گئی اسے بہت زیادہ بھلائی عطا کی۔ تو ساری کی ساری حکمت اللہ نے حضور کو عطا کی، اور علی اس گھر کے جو ہے وہ دروازے۔ جس نے حکمت لینی ہے، جس نے علم لینا ہے، اسے مولا کائنات کی چوکھٹ پہ آنا ہوگا۔ جو شریف لوگ ہوتے ہیں وہ دیواریں طلاق کے گھر میں داخل نہیں ہوتے، وہ دروازے کے راستے سے آتے ہیں۔ تو اگر حکمت کی خراب چاہیے تو علم کی خراب چاہیے تو پہلے مولا علی کی چوکھٹ پہ آنا ہوگا، اور اللہ تمہیں علم کا نور بھی عطا کرے گا اور حکمت
بھی عطا فرمائے. جس رات ہجرت کی میرے حضور نے تو مولا کائنات سے کہا کہ نہیں تو میرے بستر پہ سو جاؤ اور صبح کفار کی امانتیں دے کے پھر مدینے آنا. یہ ہے میرے اللہ, یہ ہے نبیوں کے سردار. امانتیں کن کی ہیں؟ کفار کی. امانتیں کن کی ہیں؟ جو گھر کو گھیرے ہوئے. امانتیں کن کی؟ جو جان کے دشمن ہیں, جو خون کے پیاسے ہیں. امانتیں کن کی ہیں؟ جو رستے میں گڑھے کھودے تھے, کانٹے بچھائے تھے, جنہوں نے بہتان لگائے تھے, جو آج مکے سے نکال رہے ہیں. امانتیں ان کی ہیں, لیکن کہا تو میرے بستر پہ سو جاؤ. اگرچہ امانتیں کافروں کی ہیں لیکن میں محمد صادق اور امین بن کے آیا. کافروں کی امانت کے اندر بھی خیانت نہیں کرنی. ان کی امانتیں دے کے پھر مدینے آؤ. اچھا کس نے پوچھا مولا علی سے آپ رات سوئی ہیں؟ جاگتے رہے. کہا میں سو گیا. کہا تمہیں ڈرنا ہے؟ وہ حضور کے گھر کو گھیرے ہوئے تھے, حضور کے مقابلے میں تمہیں بھی قتل کر سکتے تھے. تو ایسی صورتحال کے اندر بندے کو نیند نہیں آتی. کہا میرے حضور نے فرمایا تھا میرے بستر پہ سو جو, میں سو گیا. حضور نہ چاہتے میں نہ سوتا. باقی رہی بات ڈر کی, تو ڈر کس بات کا؟ میرے حضور کا اللہ فرمان یہ تھا کہ صبح امانتیں دے کے مدینے آنا. تو مجھے حضور کے فرمان پہ یقین تھا کہ میں صبح اٹھوں گا بھی, امانتیں بھی دوں گا, مدینے بھی پہنچوں گا. جب تک مدینے پہنچ نہیں جاتا مجھے موت آئی نہیں سکتی. تو آپ صبح اٹھتے ہیں, امانتیں کفار کی حوالے کرتے ہیں, تو وہ بھی مدینے کی طرف رخ کرتے ہیں اور قبا کی بستی میں جا کے حضور کے ساتھ مل جاتے ہیں. اور جب میرے حضور مدینے پہنچتے ہیں تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ قائم کیا. ایک مہاجر کو اور ایک انصاری صحابی کو. کہا تو کس کا بھائی, تو اس کا. سب کو بھائی بھی بنا, لیکن مولا علی کو کسی کا بھائی نہیں بنا. حضرت علی کو دیکھا تو آنسو بہا رہے تھے. حضور نے پوچھا علی کیوں روئے ہو؟ آقا سب کو بھائی مل گیا, مجھے کوئی بھائی نہیں ملا. اگر آپ کی توجہ ہو ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ بھائی کتنا قیمتی ہے. علی کیسا بہادر آدمی, بھائی نہ ہو تو رو پڑتا ہے. علی جیسا بہادر آدمی بھائی نہ ہو تو رو پڑتا ہے. یار ہمارے تو سگے بھائی ہوتے ہیں اور ہم بھائیوں کے ساتھ کلام نہیں کرتے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں, پھر نفرت کی ایسی دیواریں کھڑی ہوتی ہیں کہ ساری زندگی ہم بولتے نہیں, کلام ہی نہیں کرتے. میرے حضور نے فرمایا تلک توڑنے والا جنت کے اندر نہیں جا سکتا. تو جن کے بھائی ہیں وہ قدر کرے, جن کی بہنیں ہیں وہ قدر کرے ان کی. مولا علی یہ روحانی بھائی بن رہا ہے, باقی سب کے بن کے مولا علی کا نام بنا وہ پڑے. اور ہمارے حقیقی بھائی ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں میرا بھائی کوئی نہیں, میری بہن کوئی نہیں. ہم خوشی غمی بھی بھول جاتے ہیں. ہم اس قدر ہم خود غرض ہو گئے اور ہمارے خون سفید ہو گئے. تو حضرت علی رو پڑے. میرے حضور نے فرمایا علی نہ رو, انت اخی فی الدنیا والآخرہ. میرا بھائی ہے, دنیا کے اندر بھی میرا بھائی ہے, آخرت کے اندر بھی میرا بھائی ہے. مطلب دیکھیے جتنے بھی بھائی بنے, ایک مہاجر ہے ایک انصاری ہے, لیکن یہ دونوں بھائی مہاجر ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزت فرمائی اور مولا نے بھی عزت فرمائی, تو دونوں ہی مہاجر ہیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کو اپنا بھائی, اپنا ویر قرار دیا. آپ کی شخصیت کے مختلف پہلو ہیں. اگر آپ کی بہادری کی کہانی چھیڑوں تو وہ ایک مستقل روشن باب ہے, اور اگر آپ کی سخاوت بیان کروں تو وہ بھی ایک تاریخ کا چمکتا ہوا باب ہے. لیکن میں آپ کے سامنے کچھ آپ کے اقوال, جو حکمت بری باتیں, جو زمانے کو آپ نے بتائیں اور جو زمانے کو روشنی اجالا, جو نور ملا, تاکہ ہم وہ سنیں جو اللہ نے آپ کو حکمت دی تھی, جو دلائی کی باتیں آپ نے کی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بعد جو زیادہ اقوال لکھے گئے تو مولا علی کے لکھے گئے. سبحان اللہ. جو لوگوں نے لکھے, شیئر کیے اور لوگوں نے اپنی زندگیاں سنوائی, ایسے حکمت بھرے موتی جو آپ نے بیان کیے, وہ بھی اگر بیان کی جائے تو وہ بھی بہت زیادہ ہے. تو میں چند ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ اس نیت کے ساتھ کہ جو ہم سنیں اللہ اس پہ ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. آپ فرماتے ہیں میں ارادوں کی شکست سے
اپنے رب کو پہچان، ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچان۔ میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں صبح یہ کام کرتا ہوں، لیکن ہوتا اس کے برعکس ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایسے ہو جائے، لیکن ایسے ہوتا نہیں۔ میرا ارادہ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن ہوتا اس کے برعکس ہے۔ تو میں جانتا ہوں کہ طاقت ہے جو ارادوں کو توڑتی ہے، اسی طاقت کا نام خدا ہے۔ میں ارادوں کے ٹوٹنے سے، ارادوں کی شکست سے اپنے رب کو پہچانتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مولا علی جو علم کے شہر کے دروازے ہیں، دلوں میں علم کی محبت ڈال کے فرماتے ہیں علم مال سے بہتر ہے، علم مال سے بہتر ہے۔ کتنے لوگ آ گئے درس قرآن سننے کے لیے، کتنے لوگ آ گئے علم حاصل کرنے کے لیے، اور کتنے لوگ دکانیں کھول کے بیٹھ گئے کہ ہم کچھ کما لیں۔ کتنے لوگ جمعے کی اذان ہوتے ہی مسجد میں آ جاتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے۔ آج علامہ صاحب قرآن پڑھیں گے، ہم سنیں گے۔ آج علامہ صاحب حدیثیں بیان کریں گے، ہم سنیں گے۔ یہ ہے علم کے متلاشی، علم سیکھنے کے لیے آ گئے، اور کچھ دکان کھول کے بیٹھے چلو نماز کے ساتھ مل جائیں گے، نماز ہی پڑھنی ہے۔ عبد الرحمن نے لکھا کہ جمعہ کی اذان کے بعد کاروبار کرنا حرام ہے، لیکن وہ بیٹھا ہے چلو میں آخر میں جا کے خطبہ سن لوں گا، دلی کے اندر جماعت کے ساتھ مل جاؤں گا، اور آخری 10 منٹ کے اندر کتنا رش ہوتا ہے ہماری مسجدوں میں آپ جانتے ہیں، لیکن علم سیکھنے کے لیے نہیں آئے۔ اور میرے بھائی تو کتنا کما لیا ہوگا؟ یہ حلال حرام تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر تو حلال بھی کمایا کتنا کما لیا؟ 500 کما لے گا آدھے گھنٹے میں کتنا کما لے گا؟ لیکن اگر تو پہلے آتا اور تمہیں تیرے نبی کی زبان پہ یقین ہوتا تو میرے حضور فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن پہلے آتا ہے اللہ اس کو ایک اونٹ اللہ کی راہ میں خراب کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو وہاں تو میں 500 کمایا، یہاں 5 لاکھ کا نقصان کر دیا تم نے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جو جمعہ کے دن پہلے آتا ہے اس کو ایک اونٹ اللہ کی راہ میں خراب کرنے کا ثواب ہے۔ جو علم ہے وہ مال سے بہتر ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ تو مال کی حفاظت کرتا ہے اور علم تیری حفاظت کرتا ہے۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ مال تقسیم کرنے سے کم ہوتا ہے اور علم تقسیم کرنے سے اور بڑھ جاتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں، ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں۔ اللہ نے جاہلوں کو مال دیا ہے اور ہمارے اوپر فضل یہ ہوا اللہ نے ہمیں علم عطا کر دیا، کیونکہ آپ علم کے شہر کے دروازے، کہا کہ اللہ نے ہمیں علم عطا کیا، ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں۔ حضرت مولا کائنات زندگی گزارنے کا دو سکھاتے، زندگی بسر کرنے کا طریقہ بتاتے۔ فرماتے زندگی ایسے بسر کر جب تو دنیا سے جائے تو لوگ تجھے روئے، کیونکہ قیمتی متاع ہو گئی، بڑا نقصان ہو گیا۔ اور جب تو زندہ رہے تو لوگ تیری صحبت میں بیٹھنا پسند کریں۔ جب تو زندہ ہے تو لوگ چاہیں کہ یار چل میں اس کے پاس بیٹھتے ہیں، چل لمحے یہ میرے گھر آ گیا، چائے پی لے، پانی پی لے، لوگ سمجھے کہ اس کے ساتھ کاروبار کروں یہ شریف آدمی ہے، لوگ تمہارے ساتھ رشتہ داری کر کے فخر کریں، تمہارا کردار اتنا اچھا ہو، کتنا پاکیزہ ہو۔ تو کیا کہا تھا میاں صاحب نے کہ لاکھ ہزار بہار حسن دی اندر خاک سمانی اور پئی پریت لا محمد جگ میں جنہ میں کہانی۔ تمہیں اچھے لفظوں سے یاد تو کرے، لوگ کہیں تو اسے یار اس کی باتیں بڑی میٹھی تھی، یار اس کے کردار سے خوشبو آتی تھی، یار جب وہ بولتا تھا تو منہ سے پھول جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ چلتا تھا تو اس کے چلنے کا انداز بڑا پیارا تھا، جب وہ بیٹھتا تھا اس کے بیٹھنے کا انداز بڑا اچھا تھا، اس کا اخلاق بڑا پیارا تھا۔ جب تو زندہ رہے تو لوگ تیرے پاس بیٹھنا پسند کریں، تیری صحبت کو غنیمت سمجھیں، اور جب تو دنیا سے جائے تو لوگ روئیں۔ اللہ اکبر۔ میرے حضور سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو وہ روتا ہے، اس کا رونا اس کی زندگی پر دلالت کرتا ہے۔ اگر وہ نہ روئے تو لوگ سمجھ گھر والے سمجھتے ہیں مردہ پیدا ہوا، دوست کا روسا ہوتا ہے، لیکن جب روتا ہے چیختا تو گھر والے خوش ہوتے ہیں بچہ زندہ پیدا ہوتا ہے۔ روتا کیوں ہے؟ تو میرے حضور نے فرمایا اس کے ساتھ ایک ہمزاد شیطان پیدا ہوتا ہے،
جو اس کی پسلیوں کو چھیڑتا ہے. اچھا صحابہ بڑے پیار والے لوگ تھے. صحابہ نے کیا کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے تو آپ کے پاس بھی ہمدان آیا تو اس نے چھیڑا تھا. میرے حضور نے فرمایا آیا تو تھا لیکن چھیڑا نہیں تھا. آیا فلما رآنی اسلم، اس کی نگاہ میرے چہرے میں پڑی، چھیڑنا کیا تھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تھا. تو یہاں شیخ سعدی بڑی پیاری بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں انسان تو نے اپنے گھر والوں سے بدلہ لینا. زندگی ایسے گزار، جب تو آیا تھا تو روتا ہوا آیا تھا، گھر والے ہنستے تھے. تیری زندگی ایسی ہو جب تو جائے تو ہنستا ہوا جائے اور گھر والے روئیں. یہ نہ ہو کہ آیا بھی روتا تھا اور جاتا بھی روتے گا. تو مولا کرام فرماتے جب تو زندہ رہے تو تیری صحبت کو لوگ غنیمت سمجھے، اور جب تم مر جاؤ تو لوگ تمہیں روئیں تو قیمتی متاع کھو گئی. اللہ اکبر، بہت بڑا نقصان ہو گیا. تو تمہاری زندگی اتنی خوبصورت، اتنی عقیدہ ہونی چاہیے. اور پھر دیکھیے ایک موقع پہ آپ فرماتے ہیں کہ تیری وہ نیکی جو تمہیں تکبر میں مبتلا کر دے، اس سے وہ گناہ بہتر ہے جس گناہ کے بعد تو شرمندہ ہو جائے. اس سے وہ گناہ بہتر ہے. گناہ کیا، شرمندگی آ گئی، ندامت آ گئی کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. اور یہ توبہ کی حقیقت ہے، شرمندگی، ندم. اور میرے حضور فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له. توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا. اب گناہ ہوا تو شرمندہ ہوا، توبہ کی تو وہ گناہ معاف ہو گیا. بلکہ خلوص زیادہ ہے تو رب کہتا ہے ہم گناہ کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں. حضرت عمر کا زمانہ ہے تو ایک نوجوان شراب کی بوتل پکڑے آ رہا تھا. آپ نے گلے کا کونا کراس کیا تو آپ کی نگاہ پڑ گئی. آپ نے آواز دی نوجوان میرے پاس کیا ہے؟ اس کو خبر تھی کہ عبداللہ فاروقی حرکت میں آئے گا اور میرا جو حال ہوگا وہ لوگ دیکھیں گے. اس کے دل ہی دل میں نا شرمندگی کا حال ہے. رب کی بات میں توبہ کی، مالک آج کبھی عمر کے خیر سے بچائے تو پکی توبہ، شراب پینا چھوڑ دو. ادھر وہ قریب آ گیا، آپ نے دلہا بلایا، نوجوان تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا حضور یہ سرکہ تھی شراب، لیکن توبہ کر دیا. توبہ کرنے کے بعد اس کے منہ سے سرکہ نہیں. آپ نے بوتل پکڑی، ڈھکن کھول کے دیکھا تو واقعی وہ شراب سرکہ بن چکی تھی. شراب لیکن توبہ کی تو رب نے شراب کو سرکہ بنا دیا. اور مجھے آپ کو بتا دیا جو رب توبہ کرنے پہ شراب کو سرکہ بنا سکتا ہے، اگر تم سچی توبہ کرو تمہارے گناہوں کو نیکیاں بھی بنا سکتا ہے. ہم تو مائل برکرم ہیں، کوئی سائل نہیں، راہ دکھلائیں کسے کو لحظہ میں منزل ہی نہیں. تو وہ دیکھی میرا کام کرنے والا یہ تھا اور تو اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھ رہے. تو وہ نیکی جو تمہیں تکبر میں مبتلا کر دے اس گناہ سے بہتر ہے، وہ گناہ سے بہتر ہے جس گناہ کے بعد شرمندگی ہو. تو یہ مولا علی کا فرمان. وقت سمٹ گیا، آپ کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا مولا علی 4 میرے سوال ہے مختصر اور مجھے مختصر جواب چاہیے. پہلا سوال یہ ہے کہ قریب کیا ہے اور قریب تر کیا ہے؟ واجب کیا ہے، واجب تر کیا ہے؟ مشکل کیا ہے، مشکل تر کیا ہے؟ عجیب کیا ہے، عجیب تر کیا ہے؟ یہ 4 سوال ہے مختصر اور مختصر جواب چاہیے. مولا کائنات نے کہا پہلا سوال یہ ہے کہ قریب کیا ہے اور قریب تر کیا ہے؟ سن، قریب قیامت ہے اور قریب تر موت ہے. ہم تو موت کو بھول گئے. دوسرے مقام پہ آپ فرماتے ہیں انسان بھی بڑے عجیب ہے، جیتا اس طرح جس طرح کبھی مرنا ہی نہیں اور پھر مرتا اس طرح جس طرح کبھی جیے. مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے جاتے رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبر پرانی. 4 دن لوگ پھول ڈالیں گے پھر قبر کا نشان بھی بھول. اللہ نے قرآن کے اندر قیامت کو کل کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان یہ سوچے کہ اس نے آنے والے کل قیامت کے لیے آگے کیا بھیجا. فرمایا قریب قیامت ہے اور قریب تر موت. دوسرا سوال واجب کیا ہے، واجب تر کیا ہے؟
فرمایا واجب توبہ ہے اور واجب تر گناہوں سے بچنا ہے. پہلی بات یہ ہے انسان گناہ نہ کرے، لیکن انسان آگ مٹی ہوا پانی کا مجموعہ ہے، معصوم تو ہے نہیں، معصوم تو نبی اور فرشتے. گناہ ہو سکتا ہے لیکن جب ہو فوراً توبہ کرے. واجب توبہ ہے اور واجب تر گناہوں سے بچنا ہے. اور میرے حضور نے امت کو تعلیم دیتے فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب فی یوم 100 مرہ. اے لوگوں اللہ کے حضور توبہ کرو اور جان لو کہ میں ہر روز اللہ کے حضور 100 بار توبہ کروں. حضور کے نامہ مال میں کوئی گناہ نہیں، حضور کے صدقے سے گناہ معاف، حضور کی شفاعت سے بگڑی بنی. لیکن فرمایا کہ تم اللہ کے حضور توبہ کرو اور میں ہر روز 100 بار توبہ کروں. واجب توبہ ہے اور واجب تر گناہوں سے بچنا. اس کا سوال مشکل کیا ہے اور مشکل تر کیا ہے؟ فرمایا مشکل قبر میں اترنا ہے اور مشکل تر گناہوں سمیت قبر میں اترنا. قبر میں جانا تو ویسے ہی بڑا مشکل ہے. قبر کی وحشت، قبر کی تنہائی یاد تو کرنا اور پھر گناہوں کا بوجھ بھی کندھوں پہ ہو. حضرت عثمان غنی یہ وہ بزرگ صحابی ہیں جن کے بارے میرے حضور فرماتے ہیں جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہوتا ہے اور میرا ساتھی عثمان غنی. سبحان اللہ. حضور کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں، کئی مرتبہ جنت کی ضمانت پائی. اللہ اکبر. لیکن جب قبر کی بات آتی تو زاروں کرنا ہوتے ہیں. پوچھا حضور قبر کا ذکر سن کے بڑا ہوتے ہیں؟ میرے حضور نے فرمایا ہے کہ مرنے کے بعد سب سے پہلی منزل قبر ہے. اگر وہی معاملہ آسان ہوا تو اگلا معاملہ بھی آسان ہوگا، اور اگر وہی پھنس گیا تو اگلا معاملہ تو اس سے بھی زیادہ مشکل ہوگا. تو مشکل قبر میں اترنا ہے اور مشکل تر گناہوں سمیت قبر میں اترنا ہے. چوتھا سوال عجیب کیا ہے اور عجیب تر کیا ہے؟ فرمایا عجیب دنیا ہے اور عجیب تر دنیا کو چاہنے والے ہیں. جانتا ہے ہر بندہ دنیا کسی کے ساتھ وفا نہیں کرے، لیکن پھر بھی دنیا کی محبت میں ایسا اندھا ہو گیا کہ 5 وقت کی بات بھی یاد نہیں. اپنے ہاتھ سے کندھوں پہ جنازے اٹھاتا ہے، قبر میں اتارتا ہے، ہر روز قبرستان کو دیکھتا ہے. کوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. عجیب ہے دنیا اور عجیب تر دنیا کو چاہنے والا. دیکھتا ہے مالدار گیا، وزیر گیا، مشیر گیا، خالی آ گیا. سکندر اعظم بھی گیا تو خالی آ گیا. پوری دنیا کا بادشاہ نصیحت کرے جب میں مر جاؤں تو میرے کفن سے ہاتھ باہر نکال. زمانے کو خبر ہو سکندر اعظم بھی خالی آتی ہے. گو بھائیا مال ملکی و مالی تھے، سکندر گیا جب دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی. عجیب دنیا ہے اور عجیب تر دنیا کو چاہنے والا. آرزو ہے، دوڑ لگی ہے دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے کہ یہ بھی ہو وہ بھی ہو وہ بھی ہو. حلال حرام کی تمیز بھی آج اٹھ گئی. رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنا بوجھ بن گیا. لیکن جب ان چیزوں کا حساب دینا پڑے گا نا پھر دیکھنا کیسا بنتا ہے. وہ ایک بوڑھی خاتون تھی نا، ہر روز بادشاہ کے لیے سیج بچاتی تھی، نئے پھول ڈالنے پرانے ٹھالے سے. بوڑھی ہو گئی یہ کام کرتے کرتے. ایک دن سوچا کہ ہر روز بادشاہ لیٹتا رہا میں بھی لیٹی سارے دن کی تھکی جس سے نیند آ گئی. ابھی آنکھ لگی تھی تو بادشاہ آ گیا اوپر سے. اس سے بڑی غیرت آئی کہ یہ لونڈی ہو کر میری سیج پہ سو رہی. اس نے تالی بجائی، خدام حاضر ہوئے. کہ اس بڑھیا کو پکڑو الٹا لٹکاؤ، اتنے کوڑے مارو اس کی جان نکل جائے. اس کی جرت کیسے ہوئی کہ میری سیج پہ سوئی. باقی غلاموں کو خادموں کو پتہ چل جائے کہ بادشاہ کی سیج کتنی مقدس ہے. فوراً حکم کی تعمیل ہوئی، لٹکایا گیا، کوڑے لگنے لگے. بوڑھی روتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے. اچانک اس نے ہنسنا شروع کر دیا. بادشاہ کا ٹھہر جاؤ، نیچے تھا. بڑھیا روئی کیوں، ہنسی کیوں؟ کہ روئی تو اس لیے جب کوڑا لگتا ہے تو میری جان نکلنے کو آتی ہے، درد سے روتے. ہنسی کیوں؟ ہنسی اس لیے میں تو چند لمحے یہاں سوئی ہوں تو میرا یہ حال ہو رہا ہے، اور جو عمر پر سوئے اس کے ساتھ کیا بنے. چند گھڑیاں میں جو غفلت گزری تے حال ہے کیتا ہی میرا تے تو غفلت میں عمر گزاری تے حال کی ہوسی تیرا. تو ان چیزوں کا حساب بھی مشکل ہوگا. تو اپنے رب کو راضی رکھو، رب کو بناؤ. دنیا کے اندر جتنا رہنا دنیا کماؤ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ. دنیا کی بہتری مانگو رب سے،
لیکن جو آخرت تک تو کبھی بھی نہ بھولے. اللہ اکبر. تو مولا کائنات کی جو تعلیمات ہے. آخری بات حضور نے حضرت علی کی ذات کو معیار ایمان قرار دیا. سبحان اللہ. یا علی حبو کا ایمان بغض کا نفاق. علی تیری محبت کا نام ایمان ہے اور تیرے بغض کا نام نفاق ہے. اور فرمایا علی تیری مثال حضرت عیسیٰ کی ہے. اس بات میں مجھے آپ کی پوری توجہ چاہیے. بھائی 2 منٹ کے لیے آپ بیٹھ جائیں کیمرے والے بھائی. اس وقت یہ دور فتنے کا دور ہے. آپ حضور کی حدیث سن لیں, زندگی بھر یاد رکھیں. فرمایا تیری مثال حضرت عیسیٰ کی ہے. 2 گروہ برباد ہو گئے ان کے لیے, ایک محبت کر کے اور ایک بغض کر کے. جنہوں نے محبت کی وہ عیسائی تھے. اس حد تک محبت کی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا. جو نہیں تھے وہ کہتے برباد ہو گئے. دوسرے بغض رکھ کے برباد ہوئے, وہ یہودی تھے. پہلے آپ کی والدہ پر برائی کی تہمت لگائی, پھر آپ کے قتل کے منصوبے بنائے, وہ بھی برباد ہو گئے. بچے کو جنہوں نے آپ کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول فرمایا تیری مثال بھی ایسے ہی ہے. کچھ محبت کر کے برباد ہو گئے اور کچھ بغض رکھ کے برباد ہو گئے. اور اس وقت تو ہم بالکل واضح دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے ساتھ جو بتا ٹیچ ہے اس بات کو بخوبی جانتے ہیں. کچھ محبت کے اندر اندھے ہو گئے ہیں اور کچھ بغض کے اندر. تو اس وقت میں آپ کے سامنے یہ گزارش کرتا ہوں کہ کبھی بھی انصاف کا دامن نہ چھوڑیے. آل بھی حضور کی ہے, اصحاب بھی حضور. ہمارا عقیدہ بالکل واضح روشن ہے. جو فضیلتیں صحابہ کو حاصل ہیں وہ ساری کی ساری اہل بیت کو بھی حاصل ہے, اور ان کی اضافی شان یہ ہے کہ وہ نبی کے گھر والے. اس وقت کچھ منبر پہ بیٹھنے والے لوگ ان کے منہ سے آگ نکل رہی ہے اور وہ معاشرے کے اندر آگ لگا رہے ہیں اور امت کو توڑنے کے لیے سازش اور فتنہ پروری کے لیے امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں. کچھ تاریخ کی غلط روایات کو بنا کر نا بنیاد اس انداز سے پیش کر, اس طرح صحابہ کی اہل بیت کی کو آپس میں جنگ تھی. اگر آپ کی توجہ ہو ایک اور بات کہتا ہوں, زندگی بھر یاد رکھنا. جب بھی آپ نے تاریخ پڑھنی ہے تو پہلے قرآن و حدیث کی اینک لگائیں پھر تاریخ پڑھیں. جو تاریخ قرآن و حدیث کے مطابق آئے اس کو مانیں, باقی کو رد کریں. اور اگر آپ نے تاریخ کی اینک لگا کر پھر قرآن و حدیث کو پڑھا گمراہ ہو, خرابی ہوئی ہے. تو جب بھی آپ تاریخ پڑھیں تو قرآن و حدیث کی اینک لگائیں. اب قرآن کیا کہتا ہے, تاریخ تو یہ کہتی ہے نا آپس میں کوئی جنگ تھی, کوئی مخالفت کی, جھگڑا تھا, یہی بیان کیا جاتا ہے. رب کیا کہتا ہے, قرآن کیا کہتا ہے, روحا ماؤ بینہم. نبی کے سارے یار آپس میں بڑے پیار کرنے والے. ہم قرآن کو مانیں یا تاریخ کو مانیں؟ سنیے یہ حدیث آپ نے سنی. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ, صدیقہ ہے صدیقہ کائنات, محبوبہ ہے محبوب کائنات رضی اللہ تعالی عنہ. آپ ایک دن اپنے والد گرامی سے پوچھتے ہیں, ابو جی میں دیکھتی ہوں کہ جب بھی آپ صحابہ کی مجلس میں ہوتے ہیں آپ علی پاک کا چہرہ دیکھتے رہتے ہیں. میں اکثر دیکھا ہے کہ علی کے چہرے کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں بیٹا آپ نے بالکل صحیح دیکھا. میں جب بھی مجھے موقع ملتا ہے تو میں علی کے چہرے سے نظر کو نہیں ہٹاتا, اس لیے کہ جس محبوب کا میں نے کلمہ پڑھا ہے اس محبوب کا فرمان ہے ان نظر الی وجہ علی عبادت, علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. میں علی کے چہرے کی زیارت کر کے رب کی عبادت کرتا. یہ حدیث پہلے بھی سنی ہوگی آپ نے, آج بھی سنتے, لیکن کتنا ہی بیان کیا جاتا ہے لیکن راوی کو بھول جاتے ہیں. یہ بیان کس نے کی, یہ حدیث امت تک پہنچائی کس نے؟ یہ ابو بکر کے گھر والوں نے بچائی. اگر ان کے ساتھ کوئی دعوت ہوتی, کوئی دشمنی ہوتی تو پھر ابو بکر صدیق ان کے چہرے کو دیکھتے اور کیا پھر ان کی فضیلت کی حدیثیں بیان کرتے. تو تاریخ کے جو کہ افسانے ہیں ان کی آپس کے اندر کوئی دشمنی نہیں. روحا ماؤ بینہم, نبی کے سارے یار آپس میں بڑے ہی پیار کرتے ہیں. ابو بکر صدیق مولا کرم مسجد نبوی سے باہر نکلے, آگے امام حسن کھڑے تھے. ابو بکر صدیق نے کھایا, چوما, سینے کے ساتھ لگایا اور حسن کو کندھوں پہ بٹھایا.
آپ کہتے ہیں علی حسن بیٹا تیرا ہے لیکن مشابہ حضور کے ہے، اور مولا علی مسکرا رہے ہیں. بتاؤ جس کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے اس کے بچوں کو گردوں پہ بٹھاتے ہیں، بچوں کو چومتے ہیں، سینے کے ساتھ لگاتے ہیں. تو یہ تاریخ کی جھوٹے افسانے ہیں. قرآن کہتا ہے روحا ماؤ بے، نبی کے سارے یار آپس میں بڑے پیار ہیں. یہ ان کی محبت ہے. اور مولا علی کی محبت دیکھیے، جب تک سیدہ فاطمہ حیات رہی مولا کائنات نے دوسری شادی کی، لیکن جب آپ کا وصال ہو گیا آپ نے متعدد نکاح فرمایا. ان میں ایک نکاح کیا حضرت حنفیہ کے ساتھ، ان سے بیٹے ہوئے محمد بن حنفیہ. وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے ایک دن اپنے باپ سے پوچھا ابو جی اس امت میں حضور کے بعد سب سے افضل آدمی کون ہے؟ قال ابو بکر. فرمایا اس پاکیزہ وجود کا نام ابو بکر صدیق ہے. سنمان ابو جی ابو بکر کے بعد افضل کون ہے؟ قال عمر. فرمایا اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں. کہتے ہیں میں ڈر گیا، محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں ڈر گیا کہ اب میں نے پوچھا کہ عمر کے بعد کون افضل ہے، پھر عثمان کا نام لیں گے. کہتے ہیں میں نے بات کا رخ ہی بدل دیا. میں نے کہا ابو جی عمر کے بعد آپ افضل ہیں؟ کہا نہیں نہیں میں تو مسلمانوں میں ایک عام آدمی ہوں. تو یہ ان کو افضل کہہ رہے ہیں اور وہ ان کے ساتھ ان کے چہرے کو دیکھ رہے بار بار. تو ان کی آپس کے اندر کوئی عداوت دشمنی نہیں. روحا ماؤ بینہم، نبی کے سارے یار آپس میں بڑے پیار کرنے والے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ اصحاب کے ساتھ بھی محبت کرنے کی توفیق دے اور آپ کے ساتھ بھی محبت کرنے کی. اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ 7 مارچ کو ہمارا سالانہ مصطفی اجتماع ہو رہا ہے. پوری دنیا سے، پاکستان سے بھی اور بیرون ملک سے قافلے بھی آئیں گے. مبلغین کے خطاب بھی ہوں گے اور خصوصی خطاب استادی مکرم پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب کا ہوگا، جنہوں نے آپ کو سنا اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ ان کے سادے اور میٹھے بول دل کی دنیا بدل دیتے ہیں. آپ ایک دن کے لیے وقت نکالیں، میری میرے دوستوں کی آنکھیں آپ کے لیے فرش شیرا ہوں گی. راجہ صاحب نے اور یہاں کے ساتھیوں نے سواریوں کا آپ کے لیے اہتمام کیا ہے. آپ ان کے ساتھ رابطہ کر لیں گے، آپ کو لے کے بھی جائیں گے لے کے بھی آئیں گے. 7 مارچ بروز اتوار دن 10 سے لے کے سب تک، ایک آج اتوار ہے اگلے اتوار. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مجھے رسول دائیے اللہم صلی علی حبیب سیدنا محمد وآلہ وسلم. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. مالک اٹھے ہوئے ہاتھ، پھیلی ہوئی جولیاں رحمات سے بھر دے. لانے والوں کو بے پناہ برکتیں دے. مولا کریم جنہوں نے درس کا انعقاد کیا، دعوت دی، تشریف کی، مالک محمد کی سب کو